مجھے اور آپ کو، شہروں میں بسنے والوں کو، دیہاتوں میں بسنے والوں کو، ہر ایک کو آج اپنے اولیاء سے ڈرا رہا ہے، اپنے اولیاء کی قوت دکھاتا ہے۔ امریکہ کے سامنے نہ جھکے تو یہ انجام ہوگا، دنیا کی کفریہ نظاموں کے سامنے نہ جھکے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ IMF کے ہاتھوں میں تمہاری معیشت ہے اور ان کے سامنے جھکنے میں، ان کو سجدے کرنے میں تمہاری خوشحالی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، اپنے ساتھیوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ خداوند سے ڈرو، مجھ الہ العالمین سے ڈرو، مجھ رب العالمین سے ڈرو، سلطان السلاطین سے ڈرو، بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو۔ اس کی موت، اس کی پکڑ وہ ہر جگہ پر ہے۔ اور یاد رکھو، اس سے جو ڈر گیا، جو خدا سے ڈر گیا، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ جو خدا سے جس نے اپنا تعلق لگا لیا، اسے پھر دنیا کا کسی تعلق کا ٹوٹنا اسے پریشان نہیں کرتا، اس کو اللہ سے غافل نہیں کرتا، مایوسیوں کے اندھیروں میں نہیں دھکیلتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، ہر پہلو سے امید کا پیغام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ہمیں وجود دیا، امت محمدیہ کا ہمیں وہ عظیم صحرا ہمارے سروں پر اس تاج کو سجایا کہ ہم ساری کی ساری امتوں سے افضل ہیں، ساری کی ساری امتوں میں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے ہماری اپنے نبی کی اس امت پر جو رحمتیں نازل فرمائی، جو آسانیاں فرمائی، پچھلی امتوں پر نہیں فرمائی۔ اور اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو خدا کی پھر بھی طرف سے امید کا پیغام ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مجھ سے دور نہ ہو، مجھ سے جڑے رہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اس زمین پر اسلام کو غالب آ کر کے رہنا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے سوا دنیا جو مرضی جس مرضی دین پہ چلے، جس مرضی نظام کو لے آئے، جس مرضی معیشت کو اپنائے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والا۔ اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ امن کا راستہ اسلام ہے، خوشحالی کا راستہ اسلام ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی بھی دین کے پیچھے چلے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ خسارہ ہی اٹھائے گا، وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کو محسوس کرو، اللہ کی معیت کو محسوس کرو، اس کی عطا کو محسوس کرو، اس کے ساتھ ہونے کو محسوس کرو، اس کی بخششوں کو محسوس کرو۔ وہ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے مَن يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول فرماؤ، ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کی معافی کو قبول فرماؤ، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اس کی میں جھولی بھر دوں، اسے عطا کر دوں۔ اگر ہم اللہ سے غافل، فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، فجر کی نماز میں تہجد میں جاگنا، تہجد میں خدا سے مانگنا تو دور، ہم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہے، مریضوں کی رش لگا ہے، دم کرنے والوں کے پاس رش لگے ہیں، حکیموں کے پاس رش لگا ہے، یہاں سے شفا ملتی ہے، یہاں سے عطا ملتی ہے، یہاں درست ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ خدا جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے تو وہ حکم کر دے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، موت سے زیادہ محبت کرنے والا، الرحمن الرحیم القریب المجیب، شہرک سے زیادہ قریب، دعاؤں کو قبول
کرنے والا جو مجھے اور آپ کو کہتا ہے، جو مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دیجئے میں ان کے بڑے قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو مجھ سے مانگے، مجھ پر ایمان لائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے جھکنا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ سے دور کرنے والی چیز یہ جو دلوں میں آج اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وحشتیں ہی وحشتیں ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سبب جو دیہاتوں میں عموماً پایا جاتا ہے وہ ظلم ہے، اس کا میں خصوصاً ذکر کروں گا۔ ظلم وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں پھر انسان کو مردود کر دیتی ہے اور دعاؤں کے رد کر دینے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں پھر انسان دھتکار دیا جاتا ہے۔ وہ ظلم لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے کا ہو، بہنوں کو حق وراثت میں سے نہ دینے کا ہو۔ یاد رکھو، جس نے اپنی بہن کا حق کھایا، اپنی پھوپھی کا حق کھایا، اپنی خالہ کا حق کھایا، وہ قیامت کے دن وہ یا اس کا باپ جس نے بھی کھایا، قیامت کے دن ساتوں زمینیں اپنے سر پہ اٹھائے آئے گا۔ میرے بھائیوں، ظلم سے توبہ کرو۔ اپنی بیٹیوں کی ان کی مرضی کے بغیر شادی کر دینا، چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھو کا بیٹا ہے، شادی تو یہی ہوگی، چاہے زانی ہے، چاہے شرابی ہے، بے نماز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتوں کو باطل قرار دیا جس میں لڑکی کی رضامندی نہ ہو، اور پابند کیا کہ لڑکی کا باپ لڑکی سے اجازت لے۔ کنواری ہے تو اس کی اجازت خاموشی ہے، اور اگر وہ کنواری نہیں ہے تو زبان سے بول کے اجازت دے۔ اور اجازت کا کیا مطلب ہے؟ میری اور آپ کی تہذیب اور کلچر میں کیا لڑکیوں کو ہم یہ جرت دیتے ہیں کہ وہ باپ کو کہہ سکے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ جرت نہیں دیتے۔ یہ جرت جو لڑکی کرے گی اس کو معاشرہ بدکارہ سمجھتا ہے، اس کو بری عورت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میری اور آپ کی مائیں، اس امت کی وہ لوگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جن کو ہم رضی اللہ عنہن کہتے ہیں، وہ بیٹی آئی اور آ کر کے فرمایا کہ میرے ابا نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کی۔ حضور کو شکایت لگائی، آپ نے اس کے نکاح کو فسخ فرما دیا۔ جائیے خطبہ حدیث کو اٹھائیے، کسی باپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا تو نے میرا ناک کٹوا دی، تو نے میری عزت خاک میں ملا دی، کیونکہ وہ لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ ان کی جٹ برادری کی ناکیں نہیں تھی، ان کی ارائیوں کی، چودھریوں کی، سیدوں کی، فلاں اور فلاں کے ناک نہیں تھی۔ وہ خدا سے ڈرتے تھے کہ اپنی بیٹی پہ بھی ظلم کیا تو قیامت کا دن بھگتنا پڑے گا، اپنی بہن پہ ظلم کیا قیامت کا دن بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو خدا بڑا طاقتور ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ تم سید ہو یا چودھری ہو یا وڈیرے ہو، تم علاقے کے نمبردار ہو یا تم مالدار ہو یا غریب اور فقیر ہو، جو جس حال میں ہو، خدا سے ڈر جاؤ۔ اس کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اس کا حکم صرف نمازوں میں رفع الیدین کرنا نہیں، اونچی آمین کہنا نہیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار، عدل و انصاف، یہ اس کا حکم ہے۔ بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں عدل قائم کرو، بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر فرق کرنا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں کی عزت کرو، گالم گلوچ دینا، ماں اور باپ کے ساتھ زیادتی کرنا، اونچا بولنا، بے ادبی کرنا، خدا کو کتنا ناراض کرتا ہے کہ خدا نے جب اپنی عبادت کی دعوت دی تو والدین سے اس نے سلوک کی بات کی۔ اور اسی طرح سے بچوں پہ ظلم کرنا،
قرآن کو حفظ کروانے کے نام پہ بچوں پہ ڈنڈے توڑ دینا، یہ قرآن سے نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے، قرآن سے نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ کبھی کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی پرائیویٹ سکول میں دیکھا ہے کہ وہاں پر سائنس پڑھنے کے لیے ان کو مارا جاتا۔ آج یہ نسلیں مسجدوں سے کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ مسجدوں سے ڈنڈے ملتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، مسجدوں کو باغ بناؤ، مسجدوں کو باغ بناؤ، رحمت کی جگہ بناؤ، محبت کی جگہ بناؤ۔ بچہ حفظ کم کر لے، زیادہ سال لگا لے، مگر اس کو مارنا، قرآن سے اس کے دل میں نفرت پیدا کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بچہ تو معصوم ہے، اس کو تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو مر جائے تو سیدھا جنتی ہے، نابالغ تو جنتی ہے، اس کو ہم مار مار کے اس کا حشر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بچوں کو ادب سکھانے کے لیے یقیناً سختی کی جا سکتی ہے، مگر وحشیانہ انداز اپنانا، بے ادبی، بدتمیزی کرنا، بچہ پہلی صف کے اندر آیا ہے اس کو جو ہے دھکے مار کے پیچھے کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اپنے اخلاق کو بدلیے، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت کو سامنے رکھے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھے، اپنے علماء کی عزت کرے، اپنے امام کی عزت کرے، دین کے پر چلنے والوں کی عزت کرے، اور یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کا دین وہ سچا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی تعلیمات ہے، اور جس نے ان تعلیمات کو چھوڑا وہ ہلاک ہوا۔ جو ریاست ان کو چھوڑے گی وہ برباد ہوگی، جو معاشرہ چھوڑے گا برباد ہوگا، جو گھر چھوڑے گا وہ برباد ہوگا، جو انسان چھوڑے گا وہ برباد ہوگا۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، کیا سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، گھر کا نظام ہو، اپنی زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو، بیوی بچوں کی زندگی ہو، ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہو۔ دیہاتوں میں ہم تعلق ہی کرتے ہیں اور سالوں سالوں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر جمعرات اور سوموار کو سب مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، سوائے ان دو کے جو آپس میں قطع تعلق ہی کیے ہوئے۔ اس نے میری بیٹی کو طلاق دی تھی، اب اس کو کبھی نہیں ملوں گا۔ میرے بھائی، بیوی اور میاں اگر نہیں بچ سکے، اس میں اس کے ماں باپ کا کیا قصور؟ اس میں اس کے ماں باپ کا کیا قصور؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نماز کے اندر ٹکڑا پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت زید نے طلاق دی زینب رضی اللہ عنہا کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور پیغام لے کر کے کون گیا؟ جاؤ کتب حدیث میں پڑھو، پیغام لے کے کون گیا؟ وہ صحابہ خالد، زید کو بھیجا، جاؤ زینب کو میرے نکاح کا پیغام دو۔ یہ تھا اخلاق۔ طلاقوں کے اوپر نسلوں میں دشمنیاں نہیں چلتی، زمین کے تنازع پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ آپ ناراض ہو، ناراض ہونا انسان کا حق ہے، آپ اس مسئلے کو سلجھائیں، آپ ظالم کو سزا بھی دیں، آپ بدلہ بھی دیں، مگر قطع تعلق ہی کرنا، بالکل بائیکاٹ کر دینا، اب گفتگو بھی نہیں، السلام بھی نہیں، اب مرنا جینا ختم۔ میرے بھائیوں، جب قومیں اس طریقے سے اپنی زندگیوں میں ایک مسلمان آپس میں دشمنیوں پہ لگ جاتے ہیں، گھروں میں دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں، معاشروں میں دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں۔ ہمارے وہ دشمن جنہوں نے مسجد اقصیٰ پہ 1000 بار مسلمانوں پہ بمباریاں کی، مسلمانوں کو بنیا میٹ کیا، معصوم بچوں کو لاشوں کے اندر تقسیم کیا، بوڑھے ماں باپ کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانے پہ مجبور کیا، علماء، صلحاء اور نیک لوگوں کو ان سے جیلوں کو بھر دیا۔ وہ یہود، وہ ہنود جو کشمیر میں مسلمانوں پہ نہ جانے کب سے ظلم ڈھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یاسین ملک کو عمر قید سزا دی گئی، اس سے پہلے نہ جانے کتنی کشمیری رہنماؤں کو سزائیں دی گئی۔ کشمیر کے حق میں بولنے والے اس ملک کے اندر بھی جیلوں کے اندر بند ہیں، نظر بند ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دشمن یہود و نصارہ ہے، ہمارے دشمن وہ اللہ کے باری ہیں جو اس زمین پر
اللہ سے بغاوت کو، اللہ سے دشمنی کو قائم کیے ہوئے ہیں، پھر ہم آپس میں دشمنیوں میں لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ کی طرف پلٹیے، اسلام کی طرف پلٹیے، اور یاد رکھیے کوئی مسلمان کے لیے مایوسی کی بات نہیں۔ ہم جتنے مرضی گناہگار ہوں، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ خدا سے معافی مانگے اس سے پہلے کہ موت کے لمحے آ جائے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں، خوشحالی اس ملک میں بھی آئے گی، پورے عالم اسلام میں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس ہمارے ایمان لانے کی دیر ہے۔ ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں، ہم ظلم سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی اصلاح کریں۔ میں اپنی اصلاح کروں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ مسلکوں کی لڑائیاں، توحید اور آمین پہ جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، میرے بھائیو اسلام کی تعلیم نہیں۔ امت کو ایک ہونا ہے، اللہ کی توحید پر لوگوں کو توحید سکھائیے، ڈرتے دل سے سکھائیے، فتوے بازیاں نہ کیجیے، ڈرتے دل سے سکھائیے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پکار لگاؤ، ایک اللہ کو سجدہ کرو، ایک اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دو، ایک اللہ کو کے سامنے جھکو، ایک اللہ کے نام پہ قربانیاں اور ذبیحے کرو، ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکو، اسی سے اولادیں مانگو، اسی سے شفا مانگو۔ وہی بیڑے پار لگانے والا ہے، وہی مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مشکلوں کو سننے والا ہے، وہ مصیبتوں میں پھنسوں کو نکالنے والا ہے، وہ مصیبتوں میں گھرے والے انسانوں کو نجات دینے والا ہے، وہ قرض خواہوں کے قرضے ادا کرنے والا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اسی سے مانگو، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیا نبی کو، کیا ولی، کیا زمین کے سارے انسان اس کے در کے فقیر، اس کے در کے منگتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کے سب لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی و حمید ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پہ سچا ایمان نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت کے نور سے بھر دے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر اٹھائے۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، وانصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اے اللہ تمہاروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ قرض خوروں کے قرضوں کو ادا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بیمار ہیں، جتنے گھروں میں بیمار ہیں، اس علاقے میں بیمار ہیں، پوری امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، جس کی جو حاجت ہے اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت سے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں اے اللہ اپنی اطاعت کرنے کی ہمت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وسلم.